قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے چند باتیں پیش نظر رکھیں۔ ہمارے ہاں لوگ بہت جوش و خروش سے جاتے ہیں قربانی کا جانور خریدنے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، جوش و خروش کے ساتھ جانا چاہیے انسان کو۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جانور دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا عیب موجود ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کی قربانی ناجائز ہو جاتی ہے، اور ہمارے لوگ جوش و خروش میں خوبصورت جانور دیکھ کے وہ خرید لیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ آج ہم بات کریں گے کہ جانور کی کم سے کم عمر کتنی ہونی چاہیے، اور اس میں کس عیب کی کتنی مقدار ہو تو اس کی قربانی ناجائز ہو جاتی ہے، یا کس عیب کے موجود ہونے سے اس کی قربانی ناجائز ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ بکرا، دمبا یا بھیڑ وغیرہ جو ہے، ان کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، اور بھیڑ جو ہے اگر وہ 6 ماہ کی ہو اور دیکھنے میں 1 سال کی معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہوتی ہے، اور گائے بھینس جو ہے ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ کی کم از کم عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اب سب سے پہلے سمجھے عیب ہوتا کیا ہے۔ عیب سے مراد وہ شے ہے جو تاجروں کی اصطلاح میں جانور کی قیمت کو کم کر دے، اسے عیب کہتے ہیں۔ اب عیب کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے موٹے عیب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات کچھ ایسے عیب ہوتے ہیں جو ظاہراً اتنے محسوس نہیں ہوتے، لیکن ان کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اگر کسی دمبے، بکرے، گائے، بھینس کی دم یا کان کٹے ہو، اور اتنے کٹے ہو کہ 1/3 سے زیادہ ہو، تو ان کی قربانی ناجائز ہو جاتی ہے۔ اگر 1/3 یا اس سے کم ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی جانور لنگڑا ہے، اس کو کوئی ٹانگ پہ چوٹ آ گئی ہے یا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اگر قربانی کے وقت تک وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی ریکوری ہو جاتی ہے دوا لگا کے یا کسی بھی طریقے سے اس کی ریکوری قربانی کے وقت تک ہو جاتی ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور اگر کوئی جانور لنگڑا کر چلتا ہے اور اپنا پاؤں زمین پر رکھ کر چلتا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر بکری، بھینس، گائے یا اونٹنی ہے تو اگر ان کے تھن خراب ہے، یعنی بکری کا اگر ایک بھی تھن خراب ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر بھینس، گائے یا اونٹنی ہو، ان کے اگر 2 تھن خراب ہیں تو ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جانور نابینا ہے، اگر اس کی آنکھ مکمل نابینا ہے تو وہ تو اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر اس کی آنکھ اتنی نابینا ہے، یعنی 1/3 سے کم ہے یا 1/3 ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اب ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی 1/3 نظر کمزور ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ تو اس کے معلوم کرنے کے لیے آپ فقہا نے لکھا ہے کہ آپ جانور کو بھوکا رکھیں، اس کے بعد اس کے سامنے گھاس یا اس کا چاڑا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ لے کر جائیں، اور جتنے فاصلے سے وہ اچھلنا شروع کر دے، یعنی اس کو پتہ لگ جائے کہ کھانا آ گیا ہے، اس کی مقدار دیکھیں، اور اس حساب سے آپ حساب لگائیں کہ اس کی کتنی نظر کمزور ہو سکتی ہے۔ اگر 1/3 سے زیادہ ہو تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اگر 1/3 یا اس سے کم ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بکری کو حمل ٹھہرا ہوا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی ایسے جانور کی نہ ہی کی جائے، کیونکہ اس سے 2 جانیں جاتی ہیں۔ اس طرح اس میں یہ ہوگا کہ قربانی کرنے کے بعد بکری یا اونٹنی یا بھینس، گائے کو قربان جب کریں گے، اس کے بعد اگر اس کے اندر جو بچہ ہے وہ زندہ ہے تو اس کو بھی قربان کر دیں گے، اور اگر مردہ ہے وہ تو ویسے ہی ضائع ہو جائے گا۔ تو جب جانور خریدنے جائیں تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیں، خریدیں اپنی مرضی کا جتنا اچھا جانور ہو سکے، لیکن ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیں، ان کی وجہ سے آپ کی قربانی ناجائز ہو سکتی ہے۔